تہجد ایک ایسا مرہم ہے جو ہر چوٹ کو بھر دیتا ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی نہیں بھر سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتے۔ اور تم یہ کبھی مت بھولنا کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ السلام علیکم اللہ کے پیارے بندو، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک تہجد میریکل سٹوری شیئر کی جائے گی جو کہ بہت زیادہ انسپائرنگ ہے، اور جن سسٹر کی سٹوریز پینڈنگ میں ہے پلیز تھوڑا سا صبر کریں۔ میری طبیعت مجھے وائرل ہو گیا تھا، دیٹس وائی ویڈیوز بھی نہیں آ پائیں اور میں بہت سارے لوگوں کی ریکارڈنگ نہیں کر پائی۔ تو انشاءاللہ میری پیاری چنداؤ آپ کی سب کی ویڈیو جلدی سے جلدی آئے گی، بس تھوڑا سا صبر رکھیں۔ تو چلیے آج کی سٹوری دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سسٹر کہتی ہیں ایگزیکٹلی 10 سال پہلے جب میں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی اپنی شہادت کہی تھی، تو میں نے ایک اسلامک اسکول میں دین سیکھنے کے لیے ایڈمیشن لیا، یعنی کہ کوئی مدرسے میں نے ایڈمیشن لیا۔ کہتی ہیں وہاں پر لڑکیوں کا گروپ تھا جو کہ ہر دن قرآن سیکھتی تھی، اور میں جب وہاں پہلی دفعہ گئی تو میں ان لڑکیوں کا قرآن سن کے بہت زیادہ امیزڈ ہو گئی، میں بہت زیادہ حیرت میں ہو گئی کہ کتنی خوبصورتی سے وہ لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت میرے دل میں اور زیادہ خواہش جاگی کہ میں بھی قرآن کو سیکھوں۔ اور میں نے وہاں جو استاد تھیں ان سے پوچھا جوائن کرنے کے بارے میں کہ مجھے بھی یہ قرآن کا سیشن جوائن کرنا ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے آلریڈی عربک الفابیٹس پڑھنے آتے تھے کیونکہ میں سیکریٹلی اپنے گھر میں پڑھا کرتی تھی۔ کہتی ہے کیونکہ میں سیکریٹلی جب میں اپنی نان مسلم فیملی کے یہاں تھی نا تو میں چھپ چھپ کے قرآن کو پڑھا کرتی تھی، بٹ اس وقت مجھے کوئی رولز نہیں پتا تھے، پروننسیشن کا صحیح طریقہ نہیں پتا تھا، جتنا میں نے لوگوں سے سنا ہوا تھا، تھوڑا بہت دوستوں سے جانا تھا، وہی میں پڑھ لیتی تھی، اور اسی وجہ سے میں بہت دھیرے دھیرے پڑھتی تھی، کوئی پروننسیشن نہیں تھا، کوئی رول نہیں تھے۔ کہتی ہیں کہ میں دھیرے دھیرے بہت سلو ساری چیزیں سیکھ رہی تھی کیونکہ میرے لیے جو رولز تھے وہ بالکل نئے تھے۔ اور پھر میں نے نوٹس کیا کہ جو میری ٹیچر ہے وہ تھوڑا سا میرے ساتھ امپیشنس ہو رہی ہیں، یعنی کہ ان کو تھوڑا مجھ پر غصہ آنے لگا ہے کیونکہ میں بہت دھیرے سیکھ رہی تھی اور مجھے سکھانے میں ان کا بہت سارا ٹائم جاتا تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک دن جو ہماری استاذہ ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے مدرسے میں دوسری کنٹری سے ایک سسٹر آ رہی ہیں جو کہ ہمیں قرآن ریسیٹیشن کے پرفیکٹ رولز وغیرہ سکھائیں گی، بٹ وہ جو سسٹر آ رہی ہیں نا ان کی کلاس وہی لوگ جوائن کر سکتے ہیں جو لوگ فلوئنٹلی یعنی اسپیڈ میں قرآن پڑھ پا رہے ہیں۔ میں بہت دل سے چاہتی تھی کہ میں بھی وہ جوائن کروں، بٹ اس کے ساتھ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اسسمنٹ پاس نہیں کی تو میں تو جوائن ہی نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں تو اتنا اسپیڈ میں اور اتنا کریکٹلی پڑھ ہی نہیں پاتی ہوں۔ دین اس کے بعد میں نے جہاں پر میں پڑھتی تھی وہاں پر ایک روم میں اکیلے پریکٹس کرنا شروع کی، اور اس کے ساتھ نا ایک سسٹر تھی جو کہ مجھے کانسٹنٹلی جج کرتی تھی، کرٹیسائز کرتی تھی اور میری ہنسی بھی اڑاتی تھی جب میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ although اس میں میرے سے غلطی بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن میں یہ اللہ کے لیے کر رہی تھی، تو جب وہ یہ سب چیزیں کرتی تھی تو مجھے بہت ہرٹ فیل ہوتا تھا اور میں بہت لاسٹ ہوتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ مجھے جو فورن سے سسٹر آ رہی تھی ان کی کلاس بھی جوائن کرنی تھی لیکن میری اتنی فلوئنسی نہیں تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں کوشش کر رہی تھی تو باقی لڑکیاں میری ہنسی اڑا رہی تھیں۔ پھر ایک دن میں نے تہجد پڑھنا سیکھی، پھر میں نے اس تہجد میں اللہ تعالیٰ سے بہت دل سے دعا کی، روتے ہوئے دعا کی کہ یا اللہ میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، ابھی میں صرف یہ سیکھنا چاہتی ہوں کہ میں کیسے بہترین طریقے سے قرآن پڑھوں تاکہ میں آپ کی کتاب کو بہتر طریقے سے سمجھ سکوں اور اس دین کو بہتر طریقے سے سمجھ سکوں۔ پلیز اللہ پاک میری مدد کیجئے کہ میں قرآن کو اچھے سے پڑھ سکوں، اور یہ جو 1 ویک کی کلاس ہونے والی ہے، 1 ویک کا حلقہ ہونے والا ہے فورن سسٹر کے ساتھ، آپ پلیز مجھے الاؤ کیجئے کہ میں اسے جوائن کروں۔ میری جو دعا تھی بہت سمپل تھی، اور اسی کے دوسرے دن ہمارا اسیسمنٹ تھا۔ جب میں اسیسمنٹ دینے جا رہی تھی نا تو مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا، میں بہت زیادہ شرمندہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ میں کر پاؤں گی یا نہیں، بٹ پھر بھی میں نے اللہ پر بھروسہ کر کے میں آفس میں چلی گئی، اور پھر میں نے میری استاذہ کے سامنے اور وہ جو فورن ٹیچر تھی ان کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا، اینڈ سبحان اللہ میں نے قرآن کو پورا پرفیکٹلی اور فلوئنٹلی پڑھ لیا۔ پڑھتے پڑھتے ہی جب میں لاسٹ لائن پر تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے کہ میں نے پورا پیج فلوئنٹلی پڑھ لیا،
اور آخر کے کچھ الفاظات میں تو میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی آنسوؤں کی وجہ سے۔ وہاں پر جتنی بھی اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی تھیں وہ سب شاک ہو گئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے میں نے اتنی شارٹ ٹائم میں اتنا امپروومنٹ کر لیا۔ ایون کہتی ہیں کہ جو میری استاد تھی انہوں نے بھی مجھ سے پرائیویٹلی پوچھا کہ تم نے اتنا کوئکلی کیسے سیکھا، اور انہوں نے میری تعریف بھی کی الحمدللہ۔ آئی ٹولڈ ہر کہ مجھے نہیں پتا میں نے کیسے کیا، بٹ میں بہت زیادہ خوش تھی اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اسیسمنٹ پاس کروا دی۔ اور پھر جو فورن ٹیچر تھی انہوں نے مجھے 1 ویک کا جو حلقہ ہمارا ہونے والا تھا اس کے لیے ایکسیپٹ کر لیا، اور جب میں نے اس حلقے کو جوائن کیا، وہاں پر پڑھنا شروع کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ میری اچھی گریپ ہو گئی ہے رولز کے اوپر، بس مجھے اپنی پریکٹس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ کہتی ہیں آج بھی میں اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے لیے شکر ادا کرتی ہوں اور اس کی پاور کو دیکھتی ہوں کہ کیسے اللہ نے میری مدد کی۔ میں پوری طرح اس کے شکر گزار ہوں کہ واقعی ڈیئر سسٹر تہجد بہت پاورفل ہے، انکریڈیبلی پاورفل ہے۔ کہتی ہے مجھے بہت اچھا لگا اپنا یہ تہجد کا ایکسپیرینس شیئر کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میری دعا قبول کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کے لیے انسپائرنگ ہو، آلسو کسی نان مسلم کے لیے بھی انسپائرنگ ہو کہ جس چیز کو وہ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں وہ تہجد کے ذریعے مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دینا ہی چاہتے ہیں۔ ہر رات جب اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے آسمان پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو پکارتے ہیں کہ کس کو چاہیے جس کو میں دوں۔ تو ہمیں اگر کوئی بھی چیز شدت سے چاہیے، بہت ساری لڑکیوں کے میرے پاس میسج آتے ہیں ہمیں اس انسان سے شادی کرنی ہے، ہمیں اچھے رینکس لانے ہیں، ہمیں جاب چاہیے، میں کہتی ہوں تہجد پڑھو، تہجد پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں سے بھی تمہارے لیے اس چیز کے اسباب بنائے گا اور دیں گے۔ پھر لڑکیاں کہتی ہیں ہم سے اٹھا نہیں جاتا، ہم سے تہجد نہیں پڑھی جاتی، تو پھر تمہاری چاہت تو جھوٹی ہے، کیونکہ جس چیز کو اگر تم شدت سے چاہتے ہو، جس چیز کے لیے تمہارے دل میں واقعی میں لگن ہے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے اللہ سے، تو پھر تہجد تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ کیونکہ جب انسان کو واقعی میں کچھ چاہیے ہوتا ہے نا تو اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ کیسے بھی اللہ تعالیٰ میری سن لے۔ اور ایک اور چیز ہے جو میں اس اسٹوری سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ باقی کی جو سسٹر تھیں جب یہ پریکٹس کر رہی تھیں تو باقی کی جو لڑکیاں تھیں ان کا مذاق بنا رہی تھیں، ان پر ہنس رہی تھیں، ان کو کہہ رہی تھیں کہ تم تو نہیں کر پاؤ گی۔ اس چیز کا ہمیشہ اپنی زندگی میں آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ کبھی کوئی چھوٹے لیول پہ ہو نا آپ سے، آپ کہیں کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ کہیں کچھ کر رہے ہیں اور آپ سے چھوٹے لیول پر کوئی ہے جس کو وہ نہیں آتا، ان کا مذاق کبھی نہ بنائیں، ان کو کبھی بھی آپ ہرٹ نہ کریں۔ آپ کو اگر ہنسی آ رہی ہے نا، آپ کو اس کی پڑھنے کے طریقے پہ ہنسی آ رہی ہے، تو اس چیز پر اپنے آپ میں قابو کرنے کی کوشش کریں، اس چیز میں اپنے نفس سے لڑنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ یار مجھے تو ہنسی آ گئی میں نے ہنس دیا، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ جس کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے اس کو آپ نے ہرٹ کیا، وہ کوشش اللہ پاک کے لیے کر رہا ہے اور اس کو آپ نے ہرٹ کیا، اس کا مذاق بنایا اور وہ اللہ کے سامنے رو دیا آپ کا نام لے کے، تو آپ سوچو کہ آپ کا کیا بنے گا۔ وہ تو رو لے گا 2 منٹ کا، لیکن آپ کا کیا بنے گا اگر اللہ آپ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے اللہ کے اس معصوم بندے کو پریشان کیا جو اللہ کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ تو یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو دھیان رکھنے کی کوشش کریں۔ ہر جگہ پر ہنس دینا، ہر جگہ پر مذاق بنا لینا یہ زندگی نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کر چلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو دیکھنے والا اور اسے بہتر کرنے والا، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے والا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلنے والا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سسٹر کے لیے آسانی کرے، بہت خیر دے اور دین اسلام کے لیے بہت خیر اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے۔ ہوپ کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔